السلام علیکم, گڈ مارننگ ایوری ون, صبح بخیر. کل تو آپ لوگوں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں مل سکا مجھے, اینڈ آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ. کبھی کبھی ہم اتنا بزی ہو جاتے ہیں اپنے روٹین میں کہ واقعی ٹائم نہیں نکال پاتے, اینڈ اٹس ریئلی ٹف ٹو اس. آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ بہت سارے کام, اٹس ناٹ پروکاسٹینیشن, مطلب پروکاسٹینیشن مینس کہ کاموں کو لنگر آن کرتے جاؤ, لیٹ کرتے جاؤ, پھر لاسٹ میں کام, ڈھیر سارے کام پینڈنگ ہو جائیں. ایسا کچھ نہیں ہے. آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ کہ میں اپنے کام جو ہے وہ ٹائملی آن ٹائم پورے کروں, بٹ کبھی کبھی جو ہے وہ کام جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے جو کہ ہمیں بہت جلدی کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو سنڈے اور منڈے تھا, دیٹ واز دی بزیسٹ. حالانکہ چھٹی ہوتی ہے لیکن آف ڈے تو اتنی جلدی گزرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں شاید ویک ڈیز سے بھی زیادہ آف ڈیز گزرتے ہیں جلدی. سنڈے کو ہم بزی تھے, کام نمٹا رہے تھے. منڈے کو ہم لوگ اپنا بیک یارڈ سمیٹ رہے تھے, ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ شاپنگ کرنی تھی مجھے. سنڈے کو ہم نے اپنا بیک یارڈ سمیٹا. میں نے آپ سے کہا تھا نا, میں نے اپنا پیٹیو ایریا کے ساتھ ہی اپنا جھولا یہاں سیٹ کر دیا, کیونکہ برف باری کے بعد جو ہے مشکل ہو جاتی ہے برف باری میں اور ٹھنڈ میں باہر آ کے چیزیں سیٹ کرنا. تو ہم اکتوبر کے اینڈ میں اور نومبر میں چیزیں وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. تو یہ تو روٹین تھی ہماری سنڈے اور منڈے کی. منڈے بزی گزرا بیکاز منڈے کو ہمیں شاپنگ کرنی تھی, کچھ چیزیں نمٹانی تھی, تو وہ کمپلیٹ کی ہم نے. اور ٹیوزڈے کل بہت بزیسٹ ڈے تھا. آفس اور آفس آورس کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ سارے کام نمٹانے کے بعد جو ہے تھوڑا سا ہی ٹائم بچا جو کچھ چیزیں سمیٹ سکے, اور پھر سونے کی تیاری. پھر آج وینسڈے اسٹارٹ ہوا ہے, تو اسٹارٹ ہوتے ہی اگین دا بزیسٹ ڈے. آج کا ڈے بھی بہت بزی ہے. تو بینگ بزی از اے بلیسنگ. شکر الحمدللہ. میری بریک ہے اس وقت, تو میں نے سوچا کہ میں اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا دھوپ میں آ جاؤں, تھوڑی مزے کی دھوپ لے لوں ٹو فیل فریش. دین اس کے بعد دوبارہ سے بیک ٹو روٹین. آج جو میں آپ سے بات کرنے والی ہوں وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ امپورٹنٹ بات اس لیے ہے کہ مجھے کبھی کبھی سوچ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس کہاں سے اتنی فرصت آ جاتی ہے کہ دوسروں کے بارے میں ججمنٹل سٹیٹمنٹس پاس کر دیتے ہیں وہ لوگ, حالانکہ ہم ایسا سوچ بھی نہیں رہے ہوتے, اور وہ اپنی طرف سے باتیں بنا کے مینیپولیٹ کر کے آگے دوسرے لوگوں میں ریومرس ان دا فارم آف اے ریومرس اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور حیرت مجھے ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو ان کی باتوں پہ یقین بھی کر لیتے ہیں. دیکھیں, پردیس آسان نہیں ہوتا, پردیس بہت ٹف ہے. نو ڈاؤٹ آپ کو آ کے اپنے دیش سے زیادہ یہاں پہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, بیکاز آپ جب اپنے دیش سے نکل کے کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے زیرو سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے. اپنے کیریئر کے لیے سٹارٹ زیرو سے لینا پڑتا ہے. اپنی ریزیڈنس کے لیے آپ کو زیرو سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے. جیسے ہم لوگ شروع میں آئے تھے تو ہم آ کے یہاں پہ رینٹ پہ رہے تھے. رینٹ پہ رہنے کے بعد شکر الحمدللہ وی ڈیڈ ایفرٹ اینڈ ناؤ وی گیٹ آور اون ہوم. شکر الحمدللہ. اسی طرح بہت ساری چیزوں کے لیے ہمیں زندگی میں جدوجہد اور اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور وہ از ہیلدی سائن. ہو کرتے رہنا چاہیے انسان کو. یہی پہچان ہے پروگریس کی کہ ہم کنسسٹنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن لوگ جو ان کی اب میں بالکل پرواہ نہیں کرتی, جو لوگ ہیں وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتے, جو لوگ ہیں وہ کبھی خوش نہیں ہوتے, جو لوگ ان نون لوگ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں, جو مجھے جاننے والے ہیں وہ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کی دعائیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ان کی دعائیں ہی میٹر کرتی ہیں میرے لیے. باقی پیچھے جو لوگ گاسپس کرتے ہیں, جو باتیں بناتے ہیں, آئی ڈونٹ بادر, آئی ڈونٹ کیئر, اور مجھے پرواہ ہے بھی نہیں. دیکھیں, آپ بھی یہ ٹیکنیک یوز کیجیے گا اپنی لائف میں. اف یو وانٹ ٹو لیو ہیپیلی اینڈ پیسفلی, تو لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں, لوگوں کی باتوں پہ غور کرنا چھوڑ دیں. یہ تو میں آپ کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر رہی ہوں
کہ لوگ کیسے باتوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور مینیپولیٹ کرنے کے بعد کسی بھی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں کسی کے بارے میں بھی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے آپ اس بندے کی مائنڈ سیٹ کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس کا مائنڈ سیٹ کس طرح کا ہے. اٹس ناٹ اے ہیلدی سائن. وہ بندہ مینٹلی ہیلدی ہے ہی نہیں جو کسی جگہ بیٹھ کے کسی کے بارے میں بھی کوئی ججمنٹل کامنٹ پاس کر رہا ہے. وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے. کتنی فرصت ہے لوگوں کے پاس، میں بتا نہیں سکتی. دیز تھنگس اریٹیٹس می الاٹ. اتنی فرصت کہاں سے آ جاتی ہے لوگوں کے پاس. لیکن باتیں میں آپ کو بتاؤں، باتیں کبھی نہیں چھپتی. باتیں گھومتی گھماتی پہنچ جاتی ہیں. اب ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس باتوں پہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو جب میں نے سنا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ پردیس میں جا کے بہت پریشان ہیں، بہت مشکل میں ہیں، اور چلیں ہمیں مشکل میں دیکھ کے آپ خوش ہو ہی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم مشکل میں نہیں ہیں، شکر الحمدللہ. ہم اپنے حصے کی جدوجہد کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. اپنا حال ماشاءاللہ اپنا حال بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں، اور اپنا مستقبل بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سے بہت ساری دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ہمارا حال بہترین رکھا ہے، اور ہمارا مستقبل انشاءاللہ شاندار ہوگا. اور انشاءاللہ کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ آئی ایم ویری ویری کائنڈ آف پرسن ہو ٹرسٹ آن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. میں اللہ پہ بہت توکل کرتی ہوں، اللہ سے بہت مدد مانگتی ہوں، اللہ سے بہت دعائیں کرتی ہوں. آپ سوچیں جب میں لوگوں کے لیے غائبانہ دعائیں کر رہی ہوتی ہوں تو اپنے لیے تو انسان ویسے بھی بہت ساری دعائیں کرتا ہے. لیکن میں بہت پر امید ہوتی ہوں کہ میرے ساتھ جو دعاؤں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ مخلص ہیں، جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ میرے لیے اتنی پیاری 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 دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ ان دعاؤں کا ہی اثر ہے کہ شکر الحمدللہ اس ملک میں آ کے، اس سچویشن میں رہ کے بھی اگر میں خوش ہوں تو سب دعاؤں کا ہی نعم البدل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو دعائیں ہیں وہ میری ماں کی ہیں. میری ماں مجھے بہت موٹیویٹ کرتی تھی. اللہ ان کو جنت میں شاندار اور بہترین جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. آمین ثم آمین. میری اماں جو ہے وہ مجھے بہت گائیڈ کرتی تھی، بہت کاؤنسل کرتی تھی، بہت سمجھاتی تھی. انہوں نے مجھے ایک ٹائم تھا زندگی میں جب میں بہت ہارش اور بہت ٹف ڈیسیشن لے سکتی تھی. مجھے بہت پیشنس دیا، انہوں نے مجھے بہت صبر سکھایا. میری اماں بہت صابر تھیں، اسی لیے انہوں نے مجھے بھی صبر کرنا سکھایا. اور صبر اس وقت تو میں نے صبر کر لیا، اور اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ نے ریٹرن میں یہ دے دیا، شکر الحمدللہ. لیکن لوگ باز نہیں آتے، لوگ آپ کی خوشی سے خوش نہیں ہوتے. لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی. تو آپ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، آپ ڈفرینٹ سوچ سکتے ہیں، آپ ڈفرینٹلی لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو فارگیو کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ناٹ 100%. سب لوگ آپ کی خوشی سے خوش نہیں ہوتے. پھر بھی میں دعا کرتی ہوں کہ جو ایسا سوچتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. اگر ان کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے، ان کو سمجھ بوجھ عطا کر دیں زندگی میں ہی کہ بھائی باز آ جاؤ، ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. گوسپس کرنے میں، لوگوں کی برائیاں کرنے میں، یہاں کی بات وہاں کرنے میں کچھ نہیں رکھا. اصل زندگی ہے اپنے حال کو بہترین کرنے کی کوششوں میں لگا رہے انسان، اپنی اصلاح کرنے میں لگا رہے. خود سیلف ایکچولائزیشن ہونی چاہیے. خود کو دیکھتا رہے کہ میں آج سے 5 سال پہلے کیسا تھا، اب میں کیسا ہوں، اور اب میں جب تک مجھے اللہ تعالیٰ نے سانسیں دی ہیں میں خود کو کیسے بہترین کر سکتا ہوں، اور آگے مجھے کیا اسٹیپس لینے چاہیے. زندگی کا کسی کا بھی بھروسہ نہیں، کس پل ختم ہو جائے. تو کوشش کرتے رہیے کہ اپنی باتوں سے اور اپنی جملوں سے کسی کو تکلیف نہ دیں. جتنی کہتے ہیں جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ وہی دیتا ہے. جس کے دامن میں پھول ہے وہ پھول ہی بانٹتا ہے، جس کے دامن میں پتھر ہے وہ پتھر ہی پھینکے گا. آف کورس. تو جس کے پاس کرواہٹ ہے وہ لوگوں میں کرواہٹ ہی بانٹے گا، جس کے پاس پھول ہے وہ پھول ہی بانٹے گا. تو شکر الحمدللہ I have a full bucket of flowers, so I'm spreading in the form of prayers. دعاؤں کی صورت میں اپنے ویورز کو، اپنے جاننے والوں کو، جو مجھے نہیں جانتے انہیں بانٹتی رہتی ہوں. اور جن کے پاس پتھر ہے وہ پتھر ہی پھینکیں گے. تو اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، خوش رہیں اور خوش رہنے دیں.